نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور ان کے مقام مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں کے سامنے مختلف چیزوں کی تعلیم دی، ان کے نام بتائے، ضروریات زندگی میں سے جو بھی چیزیں ہیں، اشیاء خورد و نوش، اسی طرح ضرورت کی وہ اشیاء جو انسان کی بنیادی اہم چیزیں ہیں، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھائے، لیکن فرشتوں کو اس بات سے کوئی خبر نہیں تھی، وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے، نہ ہی یہ چیزیں ان کی ضروریات میں سے تھی۔ ان کے سامنے آدم علیہ السلام نے یہ نام سیکھے، اللہ رب العالمین نے یہ نام بتائے، فرشتوں نے ان کو سنا، لیکن یہ ان کا موضوع نہیں تھا، یہ ان کی ضروریات میں سے نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، اور یہ چیزیں ان کے ذہن میں بھی، یعنی ان کے شعور میں بھی نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے جب سب چیزیں بتا دی، سکھا دی، مکمل طور پر آدم علیہ السلام کو تیار کیا، پھر پیش کر دیا فرشتوں پر۔ اب فرشتوں کی جماعت کے سامنے آدم علیہ السلام کو لایا گیا، جو کچھ بتایا اور سکھایا گیا تھا، آدم علیہ السلام اس امتحان کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انبئونی، آپ مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو۔ اب جب فرشتوں کے سامنے یہ بات آئی، وہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے قاصر تھے، جو چیزیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سیکھ چکے تھے، یاد کر چکے تھے، بتانے کے لیے تیار تھے، ان کے سامنے فرشتوں سے کہا گیا کہ آپ بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم ان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، الا ما علمتنا، سوائے ان چیزوں کے جو آپ نے ہمیں سکھائی۔ اب یہاں پر فرشتوں کا اس امتحان کے اندر لا علم ہونا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب چیزیں سیکھ جانا، یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس کے لیے فضیلت آدم ثابت ہوئی، علم آدم ثابت ہو گیا، مقام آدم واضح ہو گیا، اور فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم فقط وہ جانتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہمیں سکھایا اور بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ جب یہاں لا علمی کا اظہار ہوا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آدم کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ فرشتے یہاں پر ان اشیاء کو جو زمین کے اندر موجود ہیں،
جن کا اس زمین کے اندر ہونا کلیتاً ثابت ہے، ان چیزوں سے فرشتے ناواقف تھے، اور انہوں نے اپنی ناواقفیت کا کھلے عام اظہار کیا، اور یہ بھی کہا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات کو ان فرشتوں نے جس بات پر اعتراض کیا تھا، اب اس بات کے لیے کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، ہم اس حکمت سے واقف نہیں، آپ حکیم ہیں، آپ جو چاہیں کریں وہ بہتر ہوگا۔ ہم نے جو کہہ دیا تھا کہ ان کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کی منشا کے مطابق انہیں یہ کہہ دیا اگر تم خلافت چاہتے ہو یا تمہیں خلیفہ بنایا جائے تو جس کرہ ارض پر تمہیں خلافت دی جائے اس کرہ ارض پر جو چیزیں ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہیں ان سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ جب آپ ان چیزوں سے واقف نہیں، وہ چیزیں آپ کی ضرورت نہیں، ان چیزوں کی آپ کو طلب نہیں، ان چیزوں کی آپ کے اندر خواہش نہیں، تو پھر آپ کا بھی اس کی خلافت اور نیابت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس مکالمے کو ثابت کرنے کے بعد اور اپنی اس کام کی حکمت کو واضح کرنے کے بعد پھر آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے